ناز بلوچ صاحبہ، یہ بات آپ اس سے اتفاق کریں گی جو کی ہے عامر ڈوگر صاحب نے کہ یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ 75 سال میں پہلا لیڈر ہے عمران خان جس نے جیل کے اندر بیٹھ کے کوئی سودے بازی نہیں کی اور سودے بازی کے ذریعے رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے، سودے بازی تو ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کی تھی، وہ لیڈر تھے جن کو آج تک قوم یاد رکھتی ہے، آج تک وہ دلوں میں زندہ ہیں۔ سودے بازی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کی، جن کی زبان تک جو ہے وہ زخمی کر دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے کوئی سودے بازی نہیں کی۔ سودے بازی نہ کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور سودے بازی نہ کرنے والوں کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، اور ان کی سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگ تتر وتر نہیں ہو جاتے۔ جب پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور قیادت بھی ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی چلتی آ رہی ہے، جنریشن در جنریشن۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح اس لیگیسی کو کنٹینیو کیا ہے، یہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ پارٹی کے ورکرز، پارٹی کے لوگ، پارٹی کے عہدیدار سب متحد سٹالورٹس کھڑے رہے، وہ ڈر کے بھاگ نہیں گئے۔ ان سے پوچھیں، پلٹ کر دیکھیں تو صحیح، کہاں گئی ان کی پوری کراچی کی تحریک؟ کہاں گئے ان کے پنجاب کے تحریک کے لوگ؟ کہاں گئے ان کے سارے وہ تحریک کے لوگ جو آگے آگے پیش ہوا کرتے تھے؟ تو مشکل وقت میں بھاگ جانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ جی ہماری تحریک ہے۔ تحریکیں ایسے نہیں ہوتی، تحریکوں میں کمٹمنٹ ہوتی ہے، تحریکوں میں کاز ہوتا ہے، تحریک میں ویژن ہوتا ہے۔ تحریک کے اندر اس طرح سے جو آپ نے پی ٹی آئی کا رویہ آپ نے دیکھا، یہ سارے لوگ کون تھے؟ 9 مئی میں جلاؤ گراؤ کرنے والے لوگوں نے خود بعد میں کہہ دیا جی ہمارا تو اس تحریک سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسی تحریکیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو عمران خان صاحب کا اس وقت میں سمجھتی ہوں موقف ٹھیک ہے، اگر وہ اس وقت جیل میں ہے، کیسز بھگت رہے ہیں اور کیسز کو فیس کر رہے ہیں، بہت بڑے نامور لیڈر ملک کے وہ جو ہے اس سے کئی 11 سال زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی ہیں، تو ابھی تو بس ان کی شروعات ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں سیاسی طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک رویہ ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت حکومت میں ہو تو وہ آ کے دوسروں کو جیل میں ڈالے، اور دوسروں کی باری آئی تو وہی جو ہے ٹرن اراؤنڈ ہوتا رہے۔ یہ لیکن لمحہ فکریہ ہے اور یہ المیہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں تمام فرنٹ بینچز کو دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے کیسز ڈال کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو جب یہ اپنی باری میں جو کچھ کرتے رہے، آج ان کو برا لگ رہا ہے، گو کہ آج کے کیسز شاید ان کے کچھ اور ہیں۔ میرے خیال ہے یہ اپنی لیگل بیٹل کو فائٹ کریں اور اس کے اندر یہ امید رکھیں، کیونکہ عدالتیں آزاد ہیں۔ ہم یہی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیگل گراؤنڈ کے اوپر یہ فائٹ کریں۔ باقی یہ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ جی ان کو یہاں سے کہا گیا، وہاں سے کہا گیا، تو کھل کے بول دیں۔ آپ لوگ تو جلاؤ گھراؤ کے وقت بھی نہیں سوچتے، آپ تو کہیں پر بھی پہنچ کے آگ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ رویہ تو آپ کا تھا، تو آپ کھل کے بتا دیں کہ وہ کون ہے جنہوں نے آپ کو جو ہے پیش رفت کی ہے، یا کون ہے جو آپ سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا وہ حکومت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا کہیں اور اشارہ کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنے سے میرا خیال ہے کہ اصل بات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور قیاس آرائیاں ہی لگتی ہیں۔ اچھا طلال چودھری صاحب، یہ جو ڈوگر صاحب بات کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا کہ کھل کے بات کریں، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ کچھ لیڈر ہیں پاکستان کی تاریخ میں، وہ انہوں نے سمجھوتا کیا اور کبھی جدہ چلے گئے، کبھی لندن چلے گئے، اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ یہ ایک فرق تو ہے ویسے عمران خان اور باقی لیڈروں میں۔ اچھا جی، یعنی کمال فرق ہے کہ جس نے اپنے باپ کے جنازے کو کندھا نہیں دیا، جس نے اپنی ماں کے جنازے کو وہ کندھا نہیں دے سکا، لیکن اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان دے گیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب ظلم کا شکار ہوں، جب آپ جبر کا شکار ہوں اور آمریت آپ ہو، تو میرا خیال ہے اگر وہ ایک سے دوسری جگہ بھی گئے، انہوں نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی پارٹی یا اپنے لوگ، اپنی جدوجہد وہیں قائم رکھی ہے۔ اور کئی دفعہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، جب اب یہ اگر یہ غلط کہتے ہیں، آپ یقین کریں، مجھے وہ دن یاد ہیں، وہ ہاسپٹل سروسز ہاسپٹل کے، اب یقین کریں باہر بس یہی تھا کہ اب کوئی بری خبر آئی یا اب کوئی بری خبر آئی،
اتنی رپورٹس خراب تھی میاں صاحب کی, جو پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے, اتنی خراب تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہی نہیں. جو اور ڈاکٹر پنجاب کی ہیلتھ منسٹر تھی اس وقت یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے خود مجھے میڈیکل رپورٹ بھیجی اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر گئے تو وہ ان کے بھیجنے پہ گئے. ان کے وزیر, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ڈاکٹر بھیجا. وہاں کے ڈاکٹر جس نے رپورٹ کی تھی اس کو ایجنسی اٹھا کر لے کے گئی. اس کی انہوں نے صرف انٹرویو نہیں کیا بلکہ اس کے اکاؤنٹ چیک کیا کہ کوئی پیسے, کوئی مسئلہ, رابطہ کس کے, اس کے موبائل اس کے لے لیے گئے. یار آپ حقائق کو مسک نہ کریں اور اس کہہ کے کہ بڑے ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ بھی ڈٹ کے نہیں کھڑا, وہ تو ڈٹ کے پاؤں پڑا ہوا ہے. آپ میرا منہ کھلا رہے ہیں یار. کس دن آپ نے, کب آپ نے پیغام نہیں بھیجا کہ میں کمپرومائز بھی کر لوں گا, میں فلاں بھی کر لوں گا. کس کے ذریعے پیغام بھیجا؟ بھئی اپنے لوگ کبھی بیرون ملک پاکستانیوں کو استعمال کرتے ہیں, کبھی اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کو استعمال کرتے ہیں. میرا کیوں, میں مزید کوئی 2-4 آپ کو بندے بتا دوں گا. کیا بات کرتے ہیں, پیغام تو وہ لے کے آتے ہیں کہ ہم وہ تیار ہیں. جو ڈٹ کے کھڑا ہے وہ بس اب رول گیا ہے, وہ کہتا ہے بس مینو کڈو کسی طرح. وہ یہ اندر جاتے ہیں, وہ ان کو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں, مجھے نکالو کسی پھر طرح. یہ جو ایک پالیسی ہے حکومت کی کہ تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کو ملنے دیا جاتا ہے عمران خان سے, کچھ کو نہیں ملنے دیا جاتا. سر اس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میر صاحب جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں ہم صبح 7 بجے بھی ملوا دیتے ہیں, شام 7 بجے بھی ملوا دیتے ہیں. اچھا, جس سے وہ نہیں ملنا چاہتے, میں کیا کیسے مل گا. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنا چاہتے, وہ عمر یوب کو نہیں ملنا چاہتے. میں ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ کو مختصر بات بتا دی ہے. اور دوسری اس کی اگلی بات, ہائی کورٹ اس کو دیکھتی ہے, وہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے. اور ایک جتنی ملاقاتیں سیاسی, فیملی, وکلا کی ان کے ساتھ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. پورے ڈیالہ کی ملاقاتیں ایک سائڈ پہ, ان کی اکیلی ایک سائڈ. اچھا جی ڈوگر صاحب, اس پہ ذرا بتائیں جی کہ اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو بقول طلال چودھری صاحب کے, تو عمران خان صاحب نہیں ملنا چاہتے اس لیے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی. سر میں اس طرف آؤں گا. پہلے 2 باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. جو ہماری محترمہ بہن نے کہا کہ بڑی لیڈرز جب برا وقت آیا تو چھوڑ گئے. یقیناً جو پارٹی کا پتہ ہی برے وقت میں چلتا ہے کہ کون لوگ چوری کھانے والے ہوتے ہیں اور کون خون دینے والے ہوتے ہیں, اور یہ ساری پارٹیوں میں رہا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس کے بعد جو ان کی پوری کیبنٹ تھی جن کو محترمہ انکلز کہتی تھیں اور پھر بعد میں گلہ بھی کیا, مصطفیٰ کھر ہوں, غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں, حفیظ پیرزادہ ہوں, یہ تمام چھوڑ گئے تھے. اور لیکن انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری اور 11 سال انہوں نے سٹرگل کی اور ایک نئی ٹیم بنائی. پرانے لوگ چند رہ گئے تھے. تو یہ ہر پارٹیوں میں کلچر ہے. دوسری بات ہے کہ جی طلال بھائی نے کہا کہ جی وہ باہر گئے اور جدوجہد انہوں نے پھر بھی جاری رکھی. نواز شریف صاحب جی بالکل باہر گئے اور ان کی جدوجہد کیا تھی کہ وہ ایون فیلڈ میں اور مے فیئر کے اربوں روپے کے مہنگے گھروں میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. روزانہ ہیریٹس میں جا کے کافی شاپ پہ کافی پیتے تھے, بربری کی شاپ پہ جا کے وہ شاپنگ کرتے تھے, اور آپ کو اکثر لندن میں ہائٹس پارک میں اور دوسرے پارکس میں واک کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اور ادھر نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. تو یہ بڑا مشکل ہے. اور دوسرا, یاسمین راشد صاحبہ کی بات کی انہوں نے, میں اس کیبنٹ کا ممبر تھا جب ان کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ کافی تشویش حد تک گرے ہوئے ہیں, تو ان کا علاج چاہیے. اور آج یہ یاسمین راشد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ جو 72-73 سال کی بزرگ خاتون کینسر سروائیور, ابھی پچھلے ہفتے 14 گھنٹے ان کے بیرک کے اندر جو ہے نا بجلی بند کر دی گئی ہے. ان کو کوئی شرم ہے, ان کو کوئی حیا ہے کہ 72-73 سال کی وہ بزرگ خاتون, اس نے ڈٹ کے, بہت سارے منسٹرز ہیں, امیر صاحب آپ جانتے ہیں ان کو, آپ کے ہمارے وہ دوست رہے ہیں, انہوں نے مخالفت کی تھی کہ نواز شریف کو نہ جانے کی اجازت دی جائے, لیکن اس نے کہا نہیں, میں ڈاکٹر ہوں, میرا منصب یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور آج اس عورت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. 70 سال سے زائد بزرگ ہیں وہ سارے جو بیٹھے ہیں, محمود رشید صاحب ہوں, شاہ محمود صاحب ہوں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں, یا یاسمین راشد صاحبہ ہوں, اجاز چودھری صاحب ہوں, ان کو تھوڑی بہت بھی کہیں کوئی حیا ہے, کوئی شرم ہے کہ یار کوئی سیاست ہے, کوئی تقاضے ہیں, کوئی روایات ہیں.
آپ سب کچھ ختم کریں گے ایک ضد، ایک نا اور ایک بغض کی خاطر کہ کس طریقے سے عمران خان کو، اس کی پارٹی کو توڑا جائے، اس کے لوگوں کو توڑا۔ عمران خان تو نہیں ٹوٹتا، نہ اس کی پارٹی ٹوٹتی ہے، وہ تو کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، اور ہم جمہوری جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے، مزاحمت بھی جاری رکھیں گے، اور لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت تو کم از کم کچھ دیکھیں، اگر آپ کے یہاں کوئی تھوڑا بہت بھی ضمیر ہے۔ اب یہ دونوں پارٹیاں ماضی میں اسپیشلی پیپلز پارٹی سے اچھا ذرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مرضی سے ملاقات ہوتی ہے، جس کو وہ نہیں ملنا چاہتے اس کو ہم نہیں ملوا سکتے؟ سر قطن نہیں سر، 4 5 6 ہفتے 7 ہفتے تو میں مسلسل جاتا رہا ہوں، 6 مہینے سے کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کر ہم متعدد بار گئے، کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے، عدالتیں بھی ساری بے بس ہیں۔ تو یہ جو ڈوگر صاحب کل آپ کی جو آپ کی پارٹی کی ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی، اس میں سارے لوگ تھے، اس میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی؟ سر یہ بات تو اسپیسیفک نہیں ڈسکس ہوئی، جب ملاقات کی اجازت ملتی ہے تو وہ میری بات کو پھر سیکنڈ ہو گئی نا کہ وہ اس وقت ملتی ہے جب مقتدرہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام دینا ہے، تو وہ پھر اس پیغام دینے والوں کو صرف ملاقات کی اجازت ملتی ہے۔ 7 بجے بھی دروازے کھلتے ہیں اور رات کو 9 بجے بھی کھلتے ہیں، اس کے علاوہ تو پھر نہیں ملاقات کی اجازت۔ بہنوں کو نہیں مل رہی، حلیمہ آپا کو نہیں مل رہی، میاں اور بیوی نہیں مل رہے۔ جی میر صاحب میری بات کی تصدیق کر دی نا کہ جن کو خان ملنا چاہتا ہے ان کو ملاقات کی اجازت، اور اندر سے کس لیے ملنا چاہتا ہے؟ پیغام بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اب الٹا ہی کہیں گے کہ ویسے چوئی صاحب میرے پاس بھی تو کچھ انفارمیشن ہے، کچھ ملاقاتیں تو آپ نے سنڈے کو بھی کروا دی ہیں ڈیالہ جیل میں۔ کہا میر صاحب بالکل کروا دی ہے، جیل مینول کیوں آپ ایک سیاسی قیدی کے لیے آپ کس طرح رولز توڑ سکتے ہیں؟ باقی سیاسی قیدیوں کے رائٹس نہیں ہیں؟ کوئی رولز جو مینول ہے، جیل مینول اجازت دیتا ہے، کبھی بھی کروا سکتے ہیں۔ اور میں دیکھیں نا تصدیق کر رہے ہیں کہ پیغام لجانے لہانے والوں کو اجازت ہے ملنے کی۔ لیکن پھر جو علی مین گنڈا پور کے ذریعے جو پیغام دیا گیا، عمران خان نے اس کو ماننے سے انکار کیا، تو اس لیے باہر نہیں نہ آیا۔ میری گزارش سنیں، آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہیرو بنا کر پیش کرنے کی، لیکن اصل میں ہیرو نہیں بنا رہا۔ جب آپ اس کو سنڈے کے دن جب اس کی ملاقاتیں کروائیں گے، آپ ہیرو بنوا رہے ہیں۔ ایک ملاقات کا میں آپ کو بتاؤں؟ جی بتائیں۔ جی ایک منٹ بتائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میر صاحب ایک ملاقات ایک ڈیلیگیشن کی ایسی بھی کرائی گئی کہ خان صاحب نے جب ان 2 لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ یہ لوگ کیسے آئے ہیں مجھے ملنے، میں ان سے نہیں مل سکتا اور میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ وہ جانے لگے تو اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا، اور ان 2 لوگوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں، آپ کو ہماری بات سننی پڑے گی۔ ان حالات میں بھی ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں۔ اچھا زبردستی کرواتے ہیں، تو ان 2 بندوں کے نام ہی بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ زبردستی ان 2 بندوں کے نام بتا دیں۔ وہ ایک ڈیلیگیشن ہے جو باہر سے آیا تھا۔ وہ اچھا وہ جو امریکہ والے تھے، ٹھیک ہے، ان میں وہ تو مجھے پتا ہے کون کون تھے۔